رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ جب ہم دعا مانگیں تو اس دعا میں کون سی جنت مانگیں. انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فردوس ہے نا وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور فردوس کے ڈائریکٹلی اوپر عرش ہے نا وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عرش الرحمن ہے وہاں پہ، اور جو جنت کے دریا ہیں وہ وہاں سے بہتے ہیں. سبحان اللہ، اس کو امیجن کریں، آپ کر ہی نہیں سکتے ویسے کہ وہاں سے دریا آتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں نا تو صرف آپ جنت کا سوال نہ کریں بلکہ جنت الفردوس کا سوال کریں، وہ جنت کا درجہ جس سے ڈائریکٹلی اوپر جو ہے عرش پایا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ. اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے قیامت کے دن کا بھی. ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 لوگوں کو بتایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ ملے گی. انہوں نے فرمایا کہ جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے چاہیں گے کہ وہ بھی عرش کے سائے تلے پہنچ جائیں، اور وہاں جا کے یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہیں. تو یہ جو عرش کا مقام ہے نا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے قیامت کے دن کا بھی. اور البتہ جو فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں نا وہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کا دعا میں بھی اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حملۃ العرش کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور ابھی ان کی تعداد 4 ہے، اور لیکن قیامت کے دن وہ 8 ہو جائیں گے، اور وہ بہت ہی بڑے فرشتے ہیں، بہت بڑی ہستی، بہت طاقتور فرشتے. لیکن پھر بھی وہ فرشتے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاکی بیان کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہ عرش کی ضرورت ہے نہ ہی ان کی جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. وہ ہمیشہ سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس کی پرفیکشن جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ یہی ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ اس عرش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بارے میں بڑی ضروری بات کرتے ہیں. وہ بیسکلی ایک ایگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو نا اس عرش والے کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آتی، تو ان سے بیسکلی ایک آدمی نے پوچھا، اور یہ بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیسے ہیں، ہم ایز مومنین اس کو کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر استوا ہوئے. اور اس سوال سے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ان کو بہت زیادہ پسینہ آنے لگ گیا اور وہ کانپنے لگ گئے، اور ان کو بہت ڈر لگا اس سوال کا جواب دینے میں. لیکن انہوں نے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا اس کا، اور وہ بھی صرف ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھے الہام کیا کہ امام مالک نے سبحان اللہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی نا کہ آج تک وہ مانی جاتی ہے. جتنے بھی ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں نا وہ اس بات کو ایز اے ماڈل پیش کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ کوئی بھی ہم جو ہیومن ڈائمینشن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسائن نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا اوپر اٹھنا، اللہ تعالیٰ کا استوا ہونا، اوپر جانا، عربی میں استوا کہتے ہیں. جو استوا ہے نا وہ معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اوپر جانا، الاستوا معلوم. اور پھر کہا والکیف غیر معقول، لیکن وہ کیسے ہے یہ ہماری عقلوں سے باہر بات ہے. ہم نے اس کیفیت نہیں لگا سکتے. ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے استوا ہوئے عرش پر، کیونکہ ہماری ہیومن ڈائمینشنز جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ والایمان بہ واجب، اور انہوں نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے. اور والسؤال بہ بدعہ، اور اس کے بارے میں پوچھنا جو ہے نا وہ بدعت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہوئے، لیکن وہ کیسے ہوئے ہمیں کیفیت نہیں پتہ. ہم نہ ہی اس کو امیجن کر سکتے ہیں، نہ ہی ہماری ذہنی اتنی عقل ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہم سمپلی اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر کہا ہے. اس کے علاوہ ہم ان چیزوں کے ساتھ خود کو کنسرن کرتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جو عبرت کی چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کریشن کو کمپلیٹ کیا تو انہوں نے اس عرش کے اوپر نا ایک عبارت لکھی، وہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے جاتی ہے، یعنی رحمت زیادہ ہے. یہ عبارت اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر لکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غضب سے زیادہ ہے.